ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے، لیکن یہ میرے خواب میرے خواب میرے خواب، یہ جو وسیع شاہ نے کہا ہے، یا شاید یہ آپٹمسٹ سیاستدانوں کے متعلق اور آپٹمسٹ پاکستانیوں کے متعلق کہا ہے، مثلاً اپنے راجہ پرویز اشرف صاحب جو یہ فرما رہے ہیں، اور بہت سے صحافی بھی اس وقت یہ فرما رہے ہیں، اور بہت سے اور سیاستدان بھی اس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ وقت آنے پر نواز شریف اور آصف زرداری اور عمران خان بھی ایک میز پر بیٹھ سکتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے، یا آئندہ کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں ایسا ہو جائے گا؟ میرے والوں بالکل نہ ہی سمجھو۔ یہ مفادات کی دنیا ہے، اور یہ مفادات کی جنگ ہے جو اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہو رہی ہے۔ یہاں کوئی حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اگر واقعی عمران خان اور آصف زرداری اور نواز شریف اکٹھے بیٹھیں گے اور پاکستان کے مسائل پر غور کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از نو مور نیڈ، اور ایسا اسٹیبلشمنٹ ہونے نہیں دے گی، اور ایسا مفاد پرست سیاستدان ہونے بھی نہیں دیں گے۔ نہ عمران خان اگر نواز شریف اور آصف زرداری کو اپنے ساتھ ملا کر کوئی مشترکہ حکومت بنائیں گے، تو جو آج تک بیانیہ انہوں نے بنایا ہے وہ دھڑام سے گر جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ چور ہیں اور ڈاکو ہیں نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے، اور اسی بنیاد پر عوام نے ان کو پسند کیا ہے اور انہیں الیکٹ کیا ہے، اور اگر وہ چور ڈاکو کا بیانیہ چھوڑ دیں گے تو آئندہ سے تو کوئی ان کو ووٹ نہیں دینے والا۔ اور نواز شریف کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ بغیر ووٹ لیے آئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی سے آئے ہیں، تو جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی سے آئے ہیں اور ہاتھ ملا کر آئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی چونکہ عمران خان سے لڑائی ہے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ ان سے ہاتھ ملانے پر مجبور ہوئی ہے، تو اگر نواز شریف عمران خان کے قریب جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کو تو لگے گا کہ یہ ہمارے دشمن سے ہاتھ ملا رہی ہے، لہٰذا وہ نواز شریف سے دور ہو جائے گی، اور نواز شریف سے اسٹیبلشمنٹ دور ہو گئی تو نواز شریف کی حکومت گر جائے گی۔ اور پیپلز پارٹی کو اچھی طرح پتہ ہے کہ سوائے سندھ کے وہ کہیں نہیں ہے، اور اکیلی سندھ کی بنیاد پر وہ کبھی پورے پاکستان پر حکومت نہیں بنا سکتی، یعنی کہ کبھی بلاول بھٹو کو وزیر اعظم نہیں بنوا سکتی۔ لہٰذا اگر کبھی بلاول بھٹو وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو صرف اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی سے، یعنی کہ سلیکٹ ہو کر بن سکتے ہیں۔ اور عمران خان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ اس وقت مقبول ترین سیاستدان ہیں، اور جب وہ مقبول ہیں یعنی کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں، تو پھر انہیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انہیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر انہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو الیکشن لڑ کر جیت سکتے ہیں، تو وہ اپنے پیروں پر کیوں کلہاڑی ماریں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے قریب جا کر؟ لہٰذا ان تینوں جماعتوں کے مفادات یہ نہیں ہیں، ان تینوں جماعتوں کی لیڈرشپ کے، کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ خواجہ سعد رفیق، راجہ پرویز اشرف اور اسد کیسر جیسے معتدل مزاج لوگ، یا بیرسٹر علی ظفر جیسے معتدل مزاج لوگ یہ سوچ سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ تینوں جماعتوں کے قائدین آپس میں مل بیٹھیں اور پاکستان میں کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی ایک مرتبہ پھر سائن ہو جائے، لیکن یہ مفاد میں نہیں ہے، نہ عمران خان کے، نہ آصف زرداری کے، نہ نواز شریف کے، اور نہ اسٹیبلشمنٹ کے۔ جب تک یہ لوگ آپس کی دشمنیاں ختم نہیں کریں گے تو تب تک یہ مل کر نہیں بیٹھیں گے، اور اگر یہ آپس کی دشمنیاں ختم کر دیں گے اور مل بیٹھیں گے تو پھر جو لوگ ان میں سے کھانے پینے کے شوقین ہیں ان کی تو دال روٹی بند ہو جائے گی، اور بدقسمتی سے سب نہ صحیح لیکن ہر حمام میں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے شوقین موجود ہیں، اور ان کی بقا اسی میں ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، اور فی الحال وہی کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو لیڈرشپ ہے، جو کریم ہے تینوں سیاسی جماعتوں کی، وہ ابھی اتنی بالغ نظر نہیں آ رہی ہمیں کہ وہ ان ونڈ کھاؤ کھنڈ کھاؤ والوں کی پالیسی کو ترک کر کے ان کھانے پینے والوں کی چالوں سے باہر نکل کر کوئی براڈر ریکنسیلیشن کا سوچتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔